اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین کرام، الحمدللہ پاکستان میں آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 26واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 27واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 26 رمضان المبارک 1433 ہجری بدھ کا دن ہے، 15 اگست ہے 2012. الحمدللہ ناظرین کرام کہ آج کی آنے والی شب ہم ایک مرتبہ پھر 27ویں شب کی رفعتیں، برکتیں اور رحمتیں میسر ہوں گی. اور اب یہ 4 روزوں کے بعد رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا. میں نہیں جانتا ناظرین کرام کہ ہم نے اس پورے ماہ وہ سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جو ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا، یا ہم آپ کی توقعات پر پورے اترے، یہ فیصلہ تو آپ ہی کریں گے. لیکن جو کچھ بھی پیش کیا خلوص نیت کے ساتھ، بہت عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی جانفشانی اور بہت لگن کے ساتھ. 4-5 روز کے بعد ناظرین کرام میرا اور آپ کا رابطہ اسکرین کی سطح سے منقطع ہو جائے گا. ان 4 دنوں میں میں کوشش کروں گا کہ اپنی بھرپور انرجی کے ساتھ رمضان المبارک کو ویسے ہی رخصت کر سکوں جیسا اس کا حق ہے. میں یہ بات بھی جانتا ہوں ناظرین کرام کہ ہم نے رمضان المبارک کا شاید اس طرح استقبال نہ کیا ہو جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا. رمضان المبارک اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کا حقدار ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عقیدت کا مستحق ہے. اس لیے کہ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں اور رحمتیں ملتی ہیں. لیکن اب یہ جا رہا ہے. آج بھی کوشش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ، الہا حضاری کے ساتھ دعا کریں. آج بھی کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے گناہوں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے بخشش اور مغفرت طلب کریں. پاکستان کا یوم آزادی اسی ماہ، پاکستان کی خوشیاں اسی ماہ، پاکستان سے تجدید عہد وفا اسی ماہ، پاکستان کے لیے دعائیں اسی ماہ، پاکستان کے لیے استحکام کی امید اور خواہش اسی ماہ. اور بس یہ رخصت ہونے کو ہے. ہر اچھے مسلمان کی طرح آپ کا دل بھی دکھی ہونا چاہیے. رمضان المبارک کی رخصتی ہر مومن کو دکھی کرتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ناظرین کرام کہ ہمیں شاید اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور اس کی عطا اگلے آنے والے دنوں میں نہیں مل سکے گی. لیکن رحمت اور برکت کا معاملہ مختلف ہے. اس مہینے میں تو عطا اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اپنے عروج پر ہوتی ہے. جیسے یہ دریا ہوتا ہے، سمندر، یہ ہر وقت جوار بھاٹا یا چڑھائی کی طرف نہیں ہوتا. اس میں اونچا درجہ ہر وقت نہیں ہوتا. مخصوص اوقات ہوتے ہیں جب اس میں اونچا درجہ ہوتا ہے.
چاند کی 14 تاریخ کو سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے، پہلی تاریخ کو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سمندر میں پہلی تاریخ کو پانی نہیں ہے، پانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دریا میں اس کی چڑھائی اگر نہیں ہے تو دریا میں شاید پانی نہیں ہے، روانی نہیں ہے، روانی بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ لیکن یہ جو جوار بھاٹا ہے، یہ جو لہروں کی اتھل پتھل ہے، یہ جو اضطراب ہے سمندر کی موجوں میں، یہ جو ایک بے کیفی ہے، یہ جو مستی ہے، یہ جو بہت دور تلک ساحل پر پہنچ کر چٹانوں کو چوم کر واپس آنا ہے، یہ تو 14ویں کی رات کو ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں اس کے کرم کی انتہا، بلکہ انتہائی کوئی نہیں ہے، اس کی عطا، اس کی بخشش، اس میں بھی جوار بھاٹا ہوتا ہے۔ بڑی اونچی لہریں اٹھتی ہیں، بہت دور تلک جاتی ہیں۔ یہ رحمتیں ان کو بھی چوم آتی ہیں جو شاید پانی کے لیے ترسے ہوتے ہیں، یہ لہریں وہاں بھی چوم کر آ جاتی ہیں۔ لہذا یہ رمضان المبارک جا رہا ہے، بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے۔ پتہ نہیں اگلے برس ہم زندہ بھی ہوں کہ نہ ہوں، معلوم نہیں کہ ہماری سانسیں اگلا برس رمضان المبارک کا دیکھ بھی سکیں کہ نہیں دیکھ سکیں۔ اس سیٹ پر بہت کچھ ہوا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مظاہرے بھی ہوئے۔ یہاں پر زیر زبر پیش کی پیچیدگیوں میں چلتے چلتے جیتنے والوں نے راستے بھی تلاش کیے۔ یہاں پر ناظرین کرام علماء کی محفل بھی سجی، جہاں مسئلوں کا حل بہت شائستگی اور شگفتگی کے ساتھ سائلین نے حاصل بھی کیا۔ یہاں معصوم بچوں نے اپنی زندگی کے وہ حسین لمحات گزارے جو بڑے ہونے کے بعد انہیں مدتوں یاد رہیں گے۔ یہیں پر ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ بھی ہوا۔ یہاں پر ہم نے کھانا بنانا بھی سیکھا، لذت کام و دہن کے معاملات بھی یہیں طے پاتے ہیں۔ اسی جگہ پر ناظرین کرام لوگوں نے انعامات کی بہار میں، انعامات کی برسات میں اپنے آپ کو سیراب بھی کیا۔ یہاں بہت کچھ ہوا ہے۔ یہ سیٹ، یہاں پر جو کچھ ہوا وہ سب بہت دیر تک یاد رہے گا۔ عشق کا ہر رنگ یاد رہے گا۔ قرآن پاک کی ہر آیت سے گرتے ہوئے ناظرین کرام رحمت کے قطرے، جن سے ہم سب نے اپنے علم کی پیاس بجھائی، اپنی فکر کو روشن کیا، ہم بھول نہیں سکیں گے۔ ہم مدتوں اس جگہ کو یاد رکھیں، کم از کم میں ضرور یاد رکھوں گا۔ ہر انسان کے ساتھ توانائی کی ایک اور انرجی کی ایک متعین مقدار ہوتی ہے۔ آج تھوڑی بہت ہڈیوں میں جان ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ 30 روز اس طرح سے گزر سکتے ہیں۔ جب ہڈیوں میں جان نہیں رہے گی، فطرت کے تقاضے ہیں، اصول فطرت ہے، ہر آدمی زندگی بھر جوان نہیں رہ سکتا۔ سب کو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنا ہے، شباب کی منزلوں سے دور ہونا ہے۔ جتنا میں اپنی انرجی یہاں دے سکتا تھا، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، بس اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رک سکوں، اور پھر دوبارہ ٹرانسمیشن ہو جاتی تھی۔ میں کوئی 2-3 گھنٹے سے زیادہ سو نہیں پایا، اور میری پوری کاوش اور کوشش رہی کہ کسی طرح سے آپ کو بھرپور طریقے سے اسلامی معلومات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اس دفعہ ہم نے مختلف انداز سے آپ تک دین پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے سوالات کے جوابات کے ذریعے، ہم نے زیر زبر پیش کے ذریعے، ہم نے علماء کی محفل کے ذریعے، ہم نے اپنے پروگرامز کے ابتدائیوں کے ذریعے، ہم نے قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے، ہم نے عشق کے رنگ کے ذریعے، مختلف انداز تھے کمیونیکیشن کے، مختلف طریقے تھے۔ پہلے ہم بیٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں مسلسل دین کی باتیں کرتے رہتے تھے، وہ بھی پہنچانا ایک نظریہ تھا، ایک طریقہ تھا، ایک انداز تھا۔ یہ پہنچانا ایک الگ نظریہ ہے، ایک الگ طریقہ ہے، ایک الگ انداز ہے۔
ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پروگرام ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھیل کھیل میں بچوں کو تعلیم دی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا بہت زیادہ اس پر بلیو ہے کہ جتنا ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، اس کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس تعلیم کو بھی، ناظرین کرام، اب چونکہ پہنچانا بہت ضروری ہے، لوگوں کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تو ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دین بہت پیار کے ساتھ ان تک پہنچائیں. ہم علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے. گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا اور لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. تو لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا اور لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. تو ہم نے یہ سوچا کہ لغت کے بکھیڑوں سے باہر نکالیں اور بہت آسان انداز میں، کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے نام کیا ہیں، عشرہ مبشرہ میں کون شامل ہے، جنگ خیبر میں کیا ہوا، غزوہ بدر میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا کیا نام تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک اللہ تعالیٰ نے کیا، نبی کے چاہنے والوں کا کیا نام تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا عنایات نازل کی، اولیاء کرام کون تھے، تابعین کون تھے، تبع تابعین کون تھے. یہ سب کچھ قرآنی لوح نے، گو کہ اس میں انعامات کا ایک پہلو تھا، لیکن بہرحال جب سوالات ہوتے تھے تو کئی لوگ مطالعے پر مجبور ہوئے، کئی لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، گھروں میں بحثیں ہونے لگیں، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. ایٹ لیسٹ اس طرف آئے تو صحیح، ورنہ ہم تو آتے ہی نہیں تھے. ہم کہاں آتے تھے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں تھے. اب میں بیٹھ کر بتانا شروع کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں، انہوں نے، بالکل کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں، لیکن چینل سوئچ ہو جاتے ہیں. میں سوئچ نہیں ہونے دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، ہم جن کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نام دلوں پہ نقش ہو جائے، اور جب کوئی جیتتا ہے، کوئی انعام جیتتا ہے، تو پھر یاد رہ جاتا ہے کہ یہ نام تھا عشرہ مبشرہ والے صحابی کا. ہاں، اب یاد رہے گا. تو کسی طرح سے دین کو، مطلب مختلف طریقے ہوتے ہیں پہنچانے کے. اسی طرح اب آپ خطاطی کو دیکھ لیجئے. پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کو، ان کی ذات اطہر کو اگر دشمنوں کی طرف سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا آپ کے خاکے معاذ اللہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم نے ایک میسج دیا، ہم نے ایک پیغام دیا. آپ خاکے بناتے ہیں. اول تو خاکے بنتے خاکی کے ہیں، نوری کے تو خاکے بن ہی نہیں سکتے. لیکن چلیے، اگر آپ خاکے بناتے ہیں، بناتے رہیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی، میں آج آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہوا یہ تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ تم ساحر ہو، معاذ اللہ تم مجنو ہو، معاذ اللہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، تم فلاں ہو، تم مذمم ہو، معاذ اللہ، بہت کچھ کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو. ابو بکر بہت حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو سچے رسول ہیں، آپ سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم بھی ٹھیک کہتے ہو. تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو جہل بھی ٹھیک کہتا ہے، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، معاملہ کیا ہے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تیرا نبی آئینہ ہے، سو جو اس میں اپنی تصویر دیکھتا ہے وہ اپنے بارے میں ہی اظہار خیال کرتا ہے، میں تو آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے جب مجھے دیکھا تو اسے اپنا عکس نظر آیا، وہ وہی کہنے لگا جو وہ ہے، اور تو نے مجھے دیکھا تو تجھے اپنا عکس نظر آیا، تو نے وہی کہا جو میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اتنی حسین و جمیل ہے، اس کی تعریف خیر میں کیا کروں، مجھ جیسے اگر کروڑوں لوگ بھی پیدا ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم نے آپ کے اسم گرامی کو اس کا ادب سکھلایا، ہم نے کوشش کی کہ رسول کا نام لکھا جائے۔ اگر کسی کو ناظرین کرام کسی بات پر غصہ آ رہا ہے، اور ہر مومن کو آنا چاہیے غصہ، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین ہو تو اپنے غصے کو ایسے نہ نکالے کہ ہم لوگ اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانے لگیں، اپنے ہی گھر کو آگ لگانے لگیں۔ آپ ایک بڑا سا پلے کارڈ لیں، اور کوئی دشمن کچھ بھی کہے آپ پیار سے محمد لکھنا شروع کر دیں، آپ پیار سے عامرن لکھنا شروع کر دیں، آپ پیار سے حفیظن لکھنا شروع کر دیں، رؤوفن لکھنا شروع کر دیں، رحیمن لکھنا شروع کر دیں، ماحیون لکھنا شروع کر دیں۔ جو لکھ سکتے ہیں نبی کے نام کو پیار سے محبت سے وہ سب لکھیں، مکیون لکھیں، حامدن لکھیں، محمودن لکھیں، احمدن لکھیں، سب لکھنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کو تقویت ملے گی، رسول کا نام لکھنے سے طاقت ملے گی۔ تو یہاں پر ہم نے ایک خطاطی کے ایسے مقابلے کا بھی ناظرین کرام انعقاد کیا، کوشش بہت کی کہ اس رمضان اس کو سیلیبریٹ کرنا سکھائیں، رمضان سیلیبریٹ کرنے کی عطا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر پائے کہ نہیں کر پائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ ندیم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی جناب ندیم صاحب۔ جی آپ کو مبارکباد دینی تھی، پہلے تو جو آپ نے پروگرام کیا سارا، دوسری مبارک دینی تھی جو آپ کو منہ مبارک ملا، تیسری مبارک دینی تھی جو آپ نے پاکستان کے متعلق کام کیا۔ اس کے اوپر میں تھوڑا جذباتی سا ہوں، میں نے آپ کا ہاتھ بلند چاہتا ہوں، میں بھی اوپر کر رہا ہوں، اور آپ نے جو باتیں کی وہ سچ تھی، حق تھی، اور میں حق کا نعرہ لگاؤں گا 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے نا، حق حق حق۔ اچھا جی پلیز فرمائیے۔ حق 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 جی، حق حق۔ حق۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ تعلق جو ہے اس کو ختم کروائیں۔ آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے انسان ہیں، اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ہمارے دلوں میں کوئی ایسا خوف ڈال دیں کہ ہم لوگ مسجدوں میں ہو کے رہ جائیں، ہم لوگ اپنے احترام کریں، لوگوں کا، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، پڑوسیوں کا حقوق ادا کریں۔ کچھ ایسا کر دیں ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسا کر دیں اللہ کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ ہم مان رہے ہیں تمام مسلمان لوگ اتنے اچھے ہو جائیں، اتنے خوبصورت ہو جائیں کہ ہم لوگ بس کیا بولوں ڈاکٹر صاحب، پلیز کچھ کریں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی ساری باتیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ آپ کے دل سے نکل رہی ہیں، آپ کے اپنے جذبات ہیں، ہر ایک کے یہی جذبات ہیں۔ یہ مسجدیں بھری رہیں، یہ جو رمضان کے بعد مجھے پتہ ہے یہ خالی ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن یہ بھری رہیں، مسجدیں بھری رہیں گی نا، آپ یقین کیجئے دل میں خوف خدا رہے گا۔ مسجدیں خوف خدا پیدا کرتی ہیں، اور خوف خدا ہوتا ہے تو انسان سود سے بھی بچتا ہے، رشوت سے بھی بچتا ہے۔ یہ جو ہم جرائم کرتے ہیں، بھیانک جرائم، موبائل چھین لیا اور چھینتے چھینتے گولی مار کے بھی چلے گئے۔ کتنے کیسز آئے ہیں ایسے کہ مزاحمت پر گولی ماری، ان کی گولی جسم سے نکل گئی اور وہ مفلوج ہو گئے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام بھیا۔ عامر بھائی ساتھ بات کر رہا ہوں نارتھ کراچی سے میں۔ جی سعد بھائی۔ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا جو آپ نے رمضان میں یہ محنت کی ہے، اور خاص طور پر آپ کے سٹاف کو، کیونکہ میں آپ کے پروگرام میں ذاتی طور پر شامل ہوا تھا شہر رمضان میں جی میں نے دیکھا کہ وہ ایک منظر، ایک خاندان کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں پہ سب ایک برابر نظر آئے، مجھے ہر کوئی محنت کرتا ہوا نظر آیا۔ خاص طور پر آپ کے سٹاف، جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، آپ کے ڈائریکٹر، آپ کے پروڈیوسر، مجھے اتنا اچھا لگا کہ کسی چینل کے اندر مجھے یہ سب چیزیں نظر نہیں آئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اسکرین پر جو میں آپ کو نظر آتا ہوں وہ میں نہیں ہوں، بلکہ میرے پیچھے میری پوری ٹیم ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور یہ مجھے سپورٹ نہ کریں، یہ جس لائٹ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، حالانکہ یہاں اے سی نہیں چل رہا ہے ابھی، اور یہ روز کا مسئلہ ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ ساری ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں ان کو ہینڈل کرنا، اور پھر اتنے سارے لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں کو بہت پیار محبت کے ساتھ یہاں تک پہنچانا. بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن اب ظاہر ایک محدود نشستیں ہیں. جو لوگ پہلے سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں انہی کو ہم آنے دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خالی یہ نہیں ہے بلکہ آپ کو آف اسکرین نہیں پتہ ہم کتنے معاملات پر ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. یہ کیمرہ مین جو اس وقت سارے کیمروں پہ کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے لے کر وہاں تک، سامنے ہمارے پردہ نشین کیمرہ مین بھی ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں ان کی بڑی کاوشیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں. پردہ نشین سے مراد یہ نہیں کہ خواتین کیمرہ مین ہے، پردہ نشین سے مراد ایک پردے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ جو یہاں پر لوگ شام کو بیٹھتے ہیں تو جب شاٹ لیا جائے تو وہ کیمرے نظر نہ آئے، اس لیے ہم نے کالا پردہ یہاں پر لگا رکھا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بڑی محنت کرتے ہیں. پھر یہ ساؤنڈ جو آپ تک پہنچی، بڑی مشکلوں سے ہم نے پہنچائی یہ ساؤنڈ آپ تک، تو اس ساؤنڈ پر بڑی محنت کی گئی ہے. پوری ٹیم ہے، پوری ایفرٹس ہیں جو یہاں پر لوگ ہیں. اور پھر جیو کے اپنے جتنے لوگ ہیں، سارے ڈائریکٹرز، اعلیٰ عہدوں سے لے کر نچلی سطح تک، سب لوگ ایک یکجان ہو کر جب ایک تن میں یہ روح اتر جاتی ہے تو پھر اس تن میں جان پڑ جاتی ہے. اور پھر آپ کے سامنے رزلٹ ہے. محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ نے دیا محنت کا صلہ. آپ کے اندر سے بڑی مخالفت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب خدا محنت کا صلہ دیتا ہے تو پھر چاروں طرف یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. تو پھر یہ خود بخود ساری چیزیں مان لی جاتی ہیں، منوا لی جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین کرام. وقفے کے بعد انشاءاللہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب آج آغاز سحر کریں گے اور آیات ربانی سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے بیٹے آج بڑی جلدی جاگ گئے. سحری کے لیے آج میں بھی روزہ رکھوں گا. آج تمہارا میچ ہے نا؟ تو کیا ہوا ابا؟ ہاں تو کیا ہوا؟ بڑے ہوتے بچوں کو سحری میں دیجیے پراٹھوں کے ساتھ بلو بینڈ، گڈ فیٹس اور وٹامن سے بھرپور. بلو بینڈ روزانہ روز بڑھتے جانا. سحری کے اوقات پیش ہیں کرشی